آیت نمبر 79 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ فخرج علی قومہ فی زینتہ پس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے اپنی زیب و زینت کے ساتھ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی کو یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش کہ ہو ہمارے لیے بھی اس جیسا جو دیا گیا ہے قارون انہ لذو حظ عظیم بے شک وہ بہت بڑے البتہ نصیبے والا ہے وقال الذین اوتوا العلم اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم ویلکم افسوس ہے تم پر ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا اللہ کا ثواب یا بدلہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل کرے نیک ولا یلقاها الا الصابرون اور یہ نہیں
ڈالا جاتا یا نہیں پڑھایا جاتا مگر صرف صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر قارون جو تھا وہ جب نکلا زیب و زینت کے ساتھ، تو زیب و زینت سے مراد ہے یہ کہ وہ اچھا خوبصورت لباس پہن کر، اور جو اس کا تہہ بند تھا نا چادر جو تھی وہ ٹخنوں کے نیچے جا رہی تھی، یعنی غرور اور تکبر کے بنا پر نکلا، اور گھوڑوں کو جو دستہ تھا ایک اس کے آگے تھا اور ایک دستہ اس کے پیچھے تھا، تو آگے گھوڑے تھے اس پہ لوگ سوار تھے اس کے، اور پیچھے بھی تھے، درمیان میں وہ آپ تھا۔ تو اس زیب و زینت کے ساتھ نکلا، تو جو دنیا والے تھے نا جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ دنیا کے رکھنے والے وہ کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی اس جیسا ہو جو قارون کو ملا ہے، ہمیں بھی مال ملنا چاہیے، کیسی اس کی عزت ہے، کیسا اس کا مقام ہے۔ تو ساتھ کہنے لگے اس کے بہت اچھے نصیبے ہیں، یعنی اس کے بہت بڑے نصیبے والا ہے کہ اس کو اتنا مال دیا ہو، اتنی عزت دی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ لیکن جو صاحب علم تھے، ایمان والے تھے، جن کے پاس علم تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ اس سے بڑے بڑے پہلے بھی گزر چکے ہیں مال و دولت والے، تو یہ تو عارضی مال ہے دنیا کا، تو کہنے لگے افسوس تم پر کہ تم یہ کیسی خواہش کر رہے ہو، جو اللہ کے ہاں ثواب ہے، بہتر ہے، بدلہ وہ تو اس کے لیے جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ تو یہ بات صرف ان لوگوں کو سکھلائی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ جو بے صبرہ انسان ہے اس تو کو نہیں اس بات کی سمجھ آتی، وہ تو کہتا ہے نہیں دنیا ملنی چاہیے، دنیا ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مالدار بہت زیادہ ہو تو وہ سمجھے کہ میں اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہوں، یا وہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ رزق کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، تو اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے، نہ اس کو معیار سمجھنا چاہیے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پس ہم نے دنسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پس نہ ہوئی اس کے لیے اس کی جماعت کہ وہ بدلہ لے اس سے یا اس کی مدد کرے اللہ کے سوا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہیں تھا وہ خود بدلہ لینے والا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قارون کو اور اس کی کوٹھی کو، محل کو ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کی جماعت تھی، جو آگے دستہ جا رہا تھا، پیچھے بھی تھا، یا جو اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، جو بھی اس کے حواری تھے، اس کی پوری جماعت میں سے کسی کے اندر طاقت نہ ہوئی کہ وہ اس کی مدد کر سکیں اللہ کے سوا، اور نہ وہ خود ہی ایسا ہوا کہ وہ بدلہ لے سکے ہم سے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا قارون کا قد تھا نا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ زمین میں دنسا رہے ہیں، اور قیامت تک وہ زمین کے نیچے ہی جاتا رہے گا۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے جو لوگ تکبر، فخر کی وجہ سے اپنی چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے، ایک حدیث عام ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ تو ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ جو بندہ بھی اپنی شلوار، چادر یا جو بھی موجودہ دور کا کپڑا ہے اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، اس میں تکبر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن نہ دیکھیں گے، نہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرنی پسند کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ نفس کریں گے، بلکہ فرمایا ان کے لیے دردناک تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اپنی شلوار، چادر، جو بھی تہہ بند اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جتنا وہ ٹخنوں سے نیچا رکھے گا اتنی جگہ اس کی جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ تو اب جہنم کی آگ جو ہے وہ ہماری دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو اب ادھر انسان کی انگلی لگ جائے یا کہیں جگہ پہ سیک لگ جائے، شعلہ لگ جائے، تو اسی وقت اس پہ چھالا بن جاتا ہے، اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، تو تکلیف ہوتی ہے۔
تو جب انسان کا یہ ٹخنے کے نیچے والا حصہ جتنا ہوگا وہ جہنم کی آگ میں رکھا جائے گا تو پھر انسان کیسے برداشت کرے گا؟ تو آج ہم غیر مسلموں کے پیچھے لگ کر ان کا لباس پہنتے ہوئے ہم اپنی جو ہے کپڑے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ تو بعض بھائی نمازی حضرات کرتے ہیں، جب وضو کرنے لگتے ہیں اوپر کر لیتے ہیں، جب نماز سلام پھیرتے ہیں یا جاتے ہیں تو وہ پھر نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی اصول، نہ کسی حدیث میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت کپڑا اوپر کر لو بعد میں نیچے کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت رکھتے تھے، اور آپ کے ایک صحابی تھے حضرت خریم ازدی، آپ فرماتے ہیں نعم الرجل خریم الاسدی، آپ فرماتے ہیں میرا صحابی جو خریم ہے نا وہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ اس میں دو کام نہ ہوں، ایک تو اس نے سر کے بال بڑے لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، اور دوسرا وہ اپنی جو شلوار ہے چادر ہے نا وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اب حضرت خریم ازدی وہاں موجود نہیں تھے جہاں آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں صحابہ میں، تو جو دو ان کی خامیاں وہ بیان کر رہے ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ کسی نے جا کر ان کو بتایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ خریم میرا صحابی بہت اچھا ہے، تو اب جس کے بارے میں حضور فرمائے بہت اچھا ہے تو اس کی کتنی شان عظمت ہوگی۔ تو ساتھ کہا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کاش کہ اس کے بال چھوٹے ہوں اور اس کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہو، تو اس نے اسی وقت کینچی پکڑی اور پکڑ کر اپنے بال بھی کاٹ دیے اور اپنی چادر جو تھی وہ ٹخنوں سے نیچے جو تھی وہ بھی کاٹ دی۔ تو یہ ہوتا ہے ماننا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا عبداللہ اپنی چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، انہوں نے اوپر کر لیا، آپ نے میں اور اوپر کرو، انہوں نے اور اوپر کر لی، یعنی ادھی پنڈلی تک آپ نے کہا تو انہوں نے ادھی پنڈلی تک کر لی۔ تو پھر ساری زندگی انہوں نے اپنی شلوار جو تھی وہ آدھی پنڈلی سے نیچے نہیں کی۔ تو آج ہم کہتے ہیں جی کیا کریں جی، بس پھر دفتروں میں بھی جانا ہوتا ہے، شادیوں میں بھی جانا ہوتا ہے جی، لوگ کیا کہیں جی صوفی بن گیا جی، تو دیکھو جی پانی آ گیا اس نے گزرنا ہے، کئی طرح کی باتیں کرتے، تو کرتے رہیں بھائی، جو نیچے رکھتے ہیں ان کو بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کی باتوں پہ نہیں ہم نے آنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ تو یہ تکبر جو تھا، فخر جو تھا قارون کو لے بیٹھا، اس کی وجہ سے وہ چلا گیا آگے زمین کے نیچے جاتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے خواہش کی تھی کل کے دن اس کی، یقولون ویک ان اللہ، کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ فراہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم پر اللہ کا احسان تو ہم بھی دنسا دیے جاتے۔ وہی کا انہو، کیا وہ دیکھتے نہیں، لا یفلح الکافرون، کہ نہیں فلاح پاتے کافر لوگ۔ تو اب جب صبح ہوئی نا تو انہوں نے دیکھا کہ قارون جو ہے وہ زمین میں دنس گیا ہے، اس کی کوٹھی بھی، مال بھی اس کا سارا چلا گیا ہے۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے کل خواہش کی تھی اس کے مکان کی، یعنی اس جیسی جگہ کی، اس جیسے مرتبے کی، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہ کرتا ہے، جس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو اگر یہی ہوتا کہ رزق ہوتا بچانے والا تو قارون کو پھر بچا لیتا، یعنی نہ اس کا مال و دولت کام آیا، نہ اس کی چودراہٹ کام آئی، نہ اس کی جماعت اس کے کام کسی کی آئی۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا ہے کہ ہم کو اللہ نے بچا لیا، اگر ہماری خواہش کے مطابق اللہ ہم کو بھی دے دیتا تو ہمارا بھی یہی انجام ہونا تھا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے تو صرف خواہش ہی کی تھی نا، تو ہماری رب نے ہماری خواہش پوری نہیں کی، یہ اچھا ہوا ہے کہ ہم بچ گئے ہیں۔ کیونکہ وہ دیکھتے نہیں کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین، یہ آخرت کا گھر ہم نے بنایا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو نہیں چاہتے اپنی بڑائی اونچائی زمین میں اور نہ فساد، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آخرت کا جو گھر ہے نا، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو لوگ دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے،
یعنی فخر غرور تکبر نہیں چاہتے، اپنے آپ کو نہیں بڑا سمجھتے، اور نہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو فساد کا مطلب ہوتا ہے قتل و غارت، چوری ڈاکے کرنا، تو یہ تو قارون کرتا ہی نہیں تھا۔ تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے فساد کا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا۔ تو اپنے مال کے بل بوتے پہ یا اپنے خاندان برادری کے بل بوتے پہ غریبوں کو دبانا اور اپنا آپ دکھانا، اس کو کہتے ہیں فساد۔ اور تیسرا معنی ہے کہ سب سے بڑا فساد ہی یہ ہے کہ اللہ کے حق کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننا، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ نعمتوں کی ناشکری کرنا، تو یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انجام ہے نا، آخر کار وہ پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہونا ہے۔ باقی دنیا کا جو بھی ہوگا، قارون، حامان، شداد ورگے بہت زیادہ آئے، لیکن سب دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر چلے گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ جو متقی پرہیزگار تھے آج بھی ان کا نام جاری و ساری ہے، اور قیامت تک ان کا نام جاری و ساری رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔